أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بها ألبس والداه تاجا يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن يشفع للعبد يوم القيامة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الشاهد الأمين الصادق الكريم، وهو على المؤمنين رؤوف رحيم. اسلام کیوں کرنا ہو معزز دنیا بھر کے دینوں میں؟ اسلام کیوں کرنا ہو معزز دنیا بھر کے دینوں میں؟ وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ نہایت واجب الاحترام علماء کرام، میرے تمام احباب، بڑی ہی بابرکت یہ مختصر سی محفل اور مجلس ہے کہ ہم سب حضرات، آپ حضرات کو، صرف اپنے بچے کو نہیں، آپ حضرات کو مبارک دینے آئے۔ آپ حضرات نے، آپ میرے معصوم عزیز بچوں نے میرے اس لفظ پہ غور کیا ہے کہ ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے۔ کس بات کی؟ میں نے قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں: خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو میں اپنی کتاب کے لیے اپنے بندوں میں سے چنتا ہوں۔ اور لفظ بولا ہے اورثنا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ان کو وارث بناتے ہیں۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے بچے تو ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے جب بزرگ فوت ہو جاتے ہیں، ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد وراثت کے طور پہ تقسیم ہوتی ہے۔ تو کسی کو وراثت میں زمین ملتی ہے، کسی کو وراثت میں مال اور دولت ملتا ہے۔ کتنے معزز ہیں وہ وارث، جو وارث بھی اللہ کے بنتے ہیں اور اللہ ان کو وراثت میں اپنا قرآن نصیب کرتے ہیں۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ اب جس کا بچہ قرآن مجید ناظرہ پڑھ لے نا، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، ناظرہ قرآن مجید پڑھ لے، حدیث میں ہے کہ اللہ پاک اس بچے کے والدین کے صغیرہ کبیرہ یعنی چھوٹے بڑے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اب یہ بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ اس بچے کے قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ پاک اس کی مانگی ہوئی دعا کی برکت سے اس کے والدین کو اس جملے کی توفیق دے گا کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنی زبان سے کہہ دے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور یہ جو معافی کا لفظ بولے گا اس میں ساری اس کے بچے کی تلاوت کی برکات شامل ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ جب بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، یہ لفظ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو میں نے حدیث میں پڑھا ہے
اور خصوصاً اپنے بھائی کو سنا رہا ہوں۔ ابھی میرے بل کے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ آج ہمارے بزرگ کتنے خوش ہوں گے، اپنی قبروں میں کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ ساری ان کی جائیداد ہے۔ یہ آپ کے استاد محترم ہیں، جن کو میں اکثر مبارکباد بھی دیا کرتا ہوں اور محبت کی پیار کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہوں کہ آپ غریب خاندان کے ہو، اللہ نے جو اتنی عزت دی ہے یہ قرآن کی وجہ سے، وگرنہ آپ کے خاندان کی کتنے لوگ ہیں جو بڑے لوگوں کی نوکریاں کر رہے ہیں، سارا دن ان کی جھڑکیاں سہتے ہیں، وہ لوگ گالیاں گلوچ دیتے ہیں، وہ سارا دن ان سے کام کرواتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے اپنے کلام مقدس کے لیے کہ آپ سارا دن اس محفل میں، اس مجلس میں ہوتے ہیں، اس درسگاہ میں ہوتے ہیں کہ جس کی چھت کے نیچے اللہ کی رحمتوں کی برسات برس رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے بچے کو بھی اللہ نے منتخب کیا ہے، ان کے سینے کو اللہ نے چنا ہے اپنے کلام مقدس کے لیے۔ میں آج مبارک بات پیش کروں گا اپنے بچے کو بھی، استاد محترم کو بھی، اپنے بھائی کو بھی، کہ انہوں نے اپنے ماحول سے ہٹ کر دین کے ماحول کو اپنایا اور اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کے لیے ادھر دنیاوی تعلیم پر زیادہ توجہ نہ دی، اللہ کے قرآن کی طرف توجہ دی، کیونکہ یہ ساری برکات تو بڑوں کی دعاؤں کی ہیں۔ تو اگلا جملہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ جب بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، جب ناظرہ پڑھ لیتا ہے، اس کا انعام تو آپ نے سن لیا ہے۔ جب بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے تو جس دن یہ جو آج کے لمحے ہیں، جو آج کی گھڑیاں ہیں، جو آج کا یہ وقت ہے، جو بچہ حافظ قرآن بنتا ہے اس کو اور اس کے والدین کو اللہ ایک دفعہ مسکرا کے دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ لفظ سنا ہے آپ نے کبھی؟ مسکرا کے، ہنس کے، پیار سے کسی کی طرف دیکھ لینا۔ اگر بندہ بندے کی طرف دیکھ لینا، بندہ کتنا، اللہ پاک مسکرا کے دیکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ جب بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، یہ ابھی یہ رشتہ دار، یہ بزرگ، یہ سارے احباب، اساتذہ، یہ سارے علماء یہ پیار دیں گے، چومیں گے۔ تو یہ صرف یہ نہیں چومیں گے بلکہ ہمارے شہر میں ہمارے استاد مکرم شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمہ اللہ، آپ کے ہاں بھی آتے رہتے تھے، پچھلے پروگرام میں وہ بھی تشریف لائے تھے مسجد میں، تو آج وہ ہمارے اندر نہیں ہیں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں گے اللہ ان کی تربت پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ انہوں نے ہمارے شہر میں ایک اسی طرح کی محفل تھی تو اس میں فرما رہے تھے کہ جہاں بندے چوم رہے ہوتے ہیں، بوسے دے رہے ہوتے ہیں، پیار دے رہے ہوتے ہیں حافظ قرآن کو، وہاں اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور اس دن فرشتے بھی اس قرآن مجید حفظ کرنے والے بچے کی پیشانی کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے لیکن چونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے وہ چومیں گے، بلکہ چوم رہے ہوں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا آپ بڑے خوش نصیب ہو، سارے حافظ نہیں بنتے، باپ کی اولاد میں سارے حافظ نہیں ہوتے، ان میں اللہ باپ کو چنتا ہے، پھر ان کے سینوں کو منتخب کرتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں تو ہے، آپ کو بھی کئی لوگ کہتے ہوں گے حافظ بن کے کیا کرو گے، قاری بن کے کیا کرو گے، مولوی بن کے کیا کرو گے، یہ حال دیکھا نہیں۔ لیکن میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ آؤ تمہیں مولویوں کا حال دکھاؤں کہ ہمارے حافظ قرآن، قاری قرآن، قرآن پڑھانے والے اتنے پرسکون بیٹھے ہوتے ہیں نا قرآن کی محفل میں کہ اس طرح وقت کا بادشاہ بھی نہیں بیٹھا ہوتا، کیونکہ اس کو بھی کئی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور جو قرآن پڑھانے والا ہے اس پر تو اللہ کی رحمت کے نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ یقین کیجیے جہاں سے گزرتے ہیں آپ تو ہمیں نہیں دیکھتے، ہم ایک دفعہ ضرور ادھر دیکھتے کہ یہ وہ درسگاہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ جگہ اس پوری بستی پہ ناز کرتی ہو، اس کو اللہ نے قرآن مجید کے لیے چنا ہے۔ جب یہ بستی ناز کرتی ہے تو وہ سینہ کتنا ناز کرتا ہوگا جس سینے میں اللہ کا پورا قرآن موجود ہے۔ تو اللہ نے آپ کو چنا ہے اپنے بندوں میں سے، قرآن یہی کہہ رہا ہے اپنے بندوں میں سے اللہ چنتا ہے، یہ میرا بندہ حافظ قرآن بنے گا، قاری قرآن بنے گا، یہ پوری زندگی میرا قرآن پڑھے گا، پڑھائے گا، اور
اللہ کے نبی کو فرمانے کو تو بڑی مشہور حدیث ہے، ہمارے بزرگ اکثر پڑھتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ نظام دنیا میں سب سے بہترین ہیں ہی وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں یا اس قرآن کے ماحول میں رہتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہو، اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے۔ اللہ کرے یہ خوش نصیبی ہمیشہ ہمارے ماتھے کا جھومر رہے اور ہم کسی خوش نصیبی کے لمحات میں اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ اللہ اس دنیا کے، عالم کے، ہمارے ملک کے تمام مدارس کی حفاظت فرمائے۔ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، آپ ضرور دعا کیا کرو مدارس کے لیے۔ جن مدرسوں سے ہم پڑھ کے آئے ہیں، جن مدرسے سے یہ حضرات علماء عالم بن کے آئے ہیں، وہ مدارس والے آج تک بڑے پریشان ہیں صرف بجلی کے بلوں سے۔ بلکہ میں پڑھ رہا تھا ہمارے اکوڑا خٹک میں بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑے بزرگ وہاں رہتے ہیں، ان کا صرف بجلی کا بل 1 کروڑ روپے آیا ہے، ان کا گیس کا بل تقریباً 40-45 لاکھ میں آیا ہے، لیکن مدرسے بند نہیں ہوں گے، پریشانی ہے۔ تو اس وقت کی پریشانی کے لیے اگر آپ معصوم ہاتھ اٹھاؤ گے نا، کیونکہ آپ کے ہاتھ تو پاک ہیں، آپ کی زبان پاک ہے، سارا دن اللہ کا قرآن پڑھتے ہو، سارے مدارس کے لیے دعا کیا کرو، اللہ پاک مدارس کی حفاظت فرمائے۔ ان حالات میں اللہ غیبی مدد فرمائے، اللہ پڑھنے اور پڑھانے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آخر میں پھر اپنے عزیز مکرم حضرت مولانا قاری محمد اسد اللہ صاحب کی خدمت میں مبارک پیش کرتا ہوں، اپنے بھائی جان ڈاکٹر محمد قیصر صاحب کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور پیار بھرا پیغام بھی پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج جو ہمارے بزرگوں کو خوشی ہو رہی ہوگی اس خوشی سے اللہ ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ آئیے ہمارے اس علاقے کے خطیب ہیں مولانا قاری محمد مظہر القاسمی صاحب اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لے آئے، ان کی تشریف آوری پر ان کو بھی مبارک دوں گا، کیونکہ یہ اولاد ایک کی تو نہیں ہوتی، یہ ساری روحانی اولاد ہے، ہم سب کی ہے۔ یقین کیجیے گا صرف ان کے حافظ قرآن ہونے پہ خوشی نہیں ہو رہی، آپ بھی جب حافظ قرآن بنیں گے ہم اسی طرح خوشیوں سے آپ کے پاس دکھائیں گے، آپ کو بھی مبارکبادیں دیں گے۔ اللہ پاک حضرات کے محنت کو، اور خصوصاً جنہوں نے اس ٹکڑے کا انتخاب کر کے اتنے اخراجات کر کے آپ کو اس خوبصورت کی چھت کے سائے میں بٹھا کے اللہ کا قرآن پڑھایا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہوا آپ دے رہے ہیں، بل کا فکر ان کو ہوتا ہے، پڑھتے آپ ہیں، کھانے کھلانے پلانے کا فکر ان کو ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کیا کرو ہمیشہ۔ اللہ معاونین کے تعاون کو قبول فرمائے جو آپ کے لیے مساعی جمیلہ کر کے، محنت کر کے آپ کے لیے یہ انتظامات کرتے ہیں۔ اللہ ان کے رزق میں، کاروبار میں اپنے خصوصی خزانہ سے دن دگنا رات چوگنا عطا فرمائے، اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور